بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 17 مارچ 623 عیسوی جمعرات کا دن تھا۔ جنگ کے لیے صف بندی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کرائی۔ ہاتھ میں چھڑی لے کر لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کر دیا۔ سب سے اگلی قطار میں تیر انداز کھڑے کیے، دوسری قطار میں نیزہ باز نیزہ پکڑ کے دورے ہوئے کھڑے ہو گئے، تیسری قطار شمشیر زن مجاہدوں کی تھی جن کی ننگی تلواروں سے سورج بھی خوفزدہ تھا۔ بدر کا کنواں تلوار والوں کے دائیں ہاتھ تھا، داہنی طرف ہی آگے زبیر بن عوام کا گھوڑا تھا، بائیں طرف مقداد بن عمرو گھوڑے پہ سوار تھے۔ تلوار والوں کے پیچھے مسلمانوں کا پڑاؤ تھا۔ کنویں کی قربت کی وجہ سے وہاں ہریالی اور کھجوروں کے پیڑ تھے، سایہ تھا، وہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سائبان تھا، کمانڈ پوسٹ۔ وہ جگہ اونچی اور نمایاں تھی، پورا بدر کا میدان وہاں سے نظر آتا تھا۔ قطاروں کی صف بندی کرواتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لوگوں کو ایک سیدھی لکیر میں کھڑا کر رہے تھے، کچھ کو ہاتھوں سے ہلاتے، کچھ کو ہاتھ میں پکڑی سوٹی سے اشارہ کر کے، ایک ساتھی کو پیچھے کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑی سوٹی اس کے پیٹ کو چھو گئی۔ وہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے سوٹی سے دکھ پہنچایا، آپ سے بڑھ کر صاحب عدل کون ہے؟ مجھے اس کا قصاص چاہیے، میں نے بھی اسی طرح آپ کے پیٹ پہ چوٹ کرنی ہے۔ اللہ اللہ، حالت جنگ، سپہ سالار اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تقاضا، دنیا کی کوئی بھی فوج ہوتی، کوئی بھی جرنیل ہوتا تو اسے اسی وقت قتل کر دیتا، مگر وہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے اپنا خالی پچکا ہوا پیٹ اس کی دسترس میں دے دیا، سوٹی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہ سواد بن غزیہ تھا، بولا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا پیٹ ننگا ہے، آپ بھی ابا ہٹائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹا دیا، پھر سواد بن غزیہ ایک بکری کے ذبح ہوئے بچے کی طرح بلکتا ہوا جھکا اور آقا کے جسم اقدس پہ اپنے لب رکھ کے رونے لگا، چومنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سودا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سودا بولا، آقا، شہادت کی تمنا لے کر آیا ہوں، سوچا پھر شاید کبھی آپ کے جسم مبارک کو چوم نہ سکوں، میری اس گستاخی کو معاف کر دیجیے گا۔ میں صرف ایک غلام ہوں آپ کا جو آپ کے جسم کے بوسے کی خاطر 1000 بار اپنی جان قربان کر سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ یوں مسلمانوں کی وہ مختصر سی فوج اپنی ترتیب خاص میں آ گئی، جن کا جینا مرنا صرف آقا کی خوشنودی، محبت اور اطاعت میں تھا۔ مکہ کے قریش والے بھی اپنے لاؤ لشکر اور تلواریں لیے سامنے آ گئے۔ ابو سفیان بن حرب کی بیوی ہندا کا باپ عتبہ بن ربیع، ہندا کا چچا شیبہ بن ربیع اور ہندا کا بھائی ولید، تینوں ذرہ پوش ہو کر مکہ کی فوج سے آگے آئے اور للکار کے دعوت مبارزت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے اشارہ پاتے ہی 3 انصاری نکلے، عوف بن حارث، معاذ بن حارث اور عبداللہ بن رواحہ۔ عتبہ نے بڑے کروفر اور تحقیر سے گرج کے پوچھا، تم کون ہو؟ ہم تمہیں نہیں جانتے۔ پھر آواز کو اور بلند کر کے بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے جوڑ کے بندے بھیجو، ہم ہیں اپنی قوم کے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید۔ پھر اس نے اپنی قوم اور قبیلے کے گن گائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں انصاریوں کو واپس بلا لیا اور اشارے سے اپنے ببر شیروں کو آگے کیا۔ تینوں ذرہ پوش مقابل دشمنوں کے روبرو انہوں نے اپنے سر اور چہروں کو محض چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ عتبہ سے پہچانے نہ گئے۔ بولا، تم کون ہو؟ عتبہ کے روبرو رستم قریش شیر خدا تھے، بولے، میں ہوں حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ عتبہ کی روح کانپ گئی ہوگی مگر اس کی آواز آئی، ہاں تم ہمارے جوڑ کے ہو۔ شیبہ درمیان میں تھا، اپنے مخاطب سے بولا، تم کون ہو؟ منہ لپیٹے 60 سالہ مجاہد کی آواز دبدبے سے ابھری، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ شیبہ بھی چپ ہو گیا۔ ولید کے سامنے شیر رسول اور شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، گرج کے بولے، تیرے سامنے سردار ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم کا بیٹا علی ہے۔ ولید تو آدھا اسی لمحے مر گیا ہوگا، اگلے ہی لمحے حضرت علی نے وار کیا۔ ولید کی گردن ذرہ پوش لوہے کی کڑیوں کے اندر سے کٹی اور دور جا گری۔ سیدنا امیر حمزہ نے بھی ایک ہی وار کیا اور عتبہ بن ربیع جو مکہ میں آنے جانے والے ہر زائر کو بہکانے کے لیے کہا کرتا تھا کہ یہ ساحر اور جادوگر ہے، رسول نہیں،
خاک اور ریت میں مرا پڑا تھا۔ شیبہ بھی سیدنا عبیدہ بن حارث نے کبھی وار کیا مگر پاؤں پھسلا، گرتے گرتے بھی تلوار گھمائی۔ سیدنا عبیدہ جو تمام مجاہدین میں عمر میں بوڑھے تھے، تلوار سے ان کی پنڈلی پہ زخم آیا، مگر سیدنا حمزہ اور سیدنا علی کی تلواریں اس لمحے لہرائیں اور شیبہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ پہلے ہی لمحے قریش کے 3 برج گر گئے، 3 سردار مارے گئے۔ وہ بھاگ کے اپنے سرداروں کی لاشیں اٹھانے آئے۔ ان کی فوج میں عجیب طرح کی دہشت، خوف اور بدنظمی چھا گئی۔ مسلمانوں نے زخمی عبیدہ کو اٹھا کے پیچھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائبان میں پہنچا دیا۔ سیدنا عبیدہ کی زخمی ٹانگ سے خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ انہوں نے کمال محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کے اپنے جسم کے نیچے اپنا ہاشمی لہو جمع ہوتے دیکھ کے بولے، اگر آج سیدنا ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں ماننا پڑتا کہ ان کے اس شعر کا مستحق میں ٹھہرا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ آقا کے قدموں میں جان دینے والے وہ پہلے شہید ہیں۔ جنگ اب پوری وحشت اور غضب سے شروع ہو گئی۔ مکہ کے قریشیوں کے گھوڑے آگ کی چنگاریاں پتھریلے سنگریزوں پہ چھوڑتے ہوئے پاگلوں کی طرح مسلمان صفوں پہ لپکے۔ آگے بیٹھے تیر اندازوں نے اپنی کمان میں تیر رکھے ہوئے تھے، کھینچے اور اس وقت چھوڑے جب گھوڑوں پہ بیٹھے متکبر سوار اتنے قریب آ گئے کہ تیر میں پروگے انہیں ہوا میں اڑا دیا جائے۔ بھاگتے آئے سبھی سوار سیخ میں کبابوں کی طرح پرو دیے گئے۔ دوسرا ریلا آیا، اب نیزہ بردار آگے بڑھے، حملہ آوروں کو نیزوں سے اٹھا لیا گیا۔ پھر تلواریں چلیں۔ اتنا بڑا لشکر، 950 سپاہی، 100 گھڑ سوار اس چھوٹی سی فوج کے سامنے ایسے منٹوں میں ڈھیر ہو گیا جیسے عقاب کے روبرو چڑیوں کا غول۔ پھر جو بھگدڑ مچی، قریشی اپنے ہی لوگوں کو رگیدتے ہوئے جدھر منہ ہوا ادھر بھاگے۔ کچھ بچے ابو جہل کی تلاش میں نکلے، ان میں ایک ہی ماں افرا کے 7 بیٹے اس جنگ میں شامل تھے۔ اس عورت نے 2 بار نکاح کیا تھا۔ پہلے خاوند حارث سے 3 بیٹے ہوئے، عوف، معوذ اور معاذ۔ معاذ اور معوذ قریش کے بھاگتے ہجوم میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور پوچھا، چچا ابو جہل کون سا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے 9 عمر بچے دیکھ کے سوچا، نوخیز اور نہ تجربہ کار انصاری ہے، کہیں نقصان نہ اٹھا لیں۔ پوچھا، بھتیجے تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایک لڑکے نے جواب دیا، میں اللہ سے عہد کر کے آیا ہوں کہ یا ابو جہل کو مار دوں یا خود مارا جاؤں، اس لیے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کا سخت دشمن ہے۔ اگر آپ اس کی شکل دکھا دیں تو میرا سایہ اس کے سائے سے اس وقت تک الگ نہ ہوگا جب تک وہ نہ مرے یا میں مارا جاؤں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ابو جہل سامنے آ گیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے ابو جہل اشارے سے دونوں کو دکھا دیا۔ اشارہ پاتے ہی دونوں نوخیز عقاب کی طرح جھپٹے، ابو جہل کو گھیر کے وار کر دیا۔ معاذ نے پہلا وار کیا، اچھل کے گردن پر تلوار ماری۔ ابو جہل کی گردن سے گھائل اونٹ کی طرح خون ابلنے لگا۔ ابو جہل نے پلٹ کے وار کیا، دوسری طرف سے وار کرنے والے معاذ کو شہید کر دیا۔ معاذ نے پھر تلوار گھمائی اور ابو جہل کو کاٹ کے گرا دیا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اپنے باپ کا باڈی گارڈ بنا ہوا تھا۔ باپ اس کا گر گیا تو اس نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ تلوار ماری، بازو کٹ گیا۔ معاذ کٹے ہوئے لٹکتے بازو سے بھی لڑتے رہے۔ بخاری کی روایت میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ابو جہل کو مارنے والا لکھا گیا ہے۔ معاذ اور معاذ کے ساتھ معاذ بن عمرو بن الجموح بھی ابو جہل کو جہنم رسید کرنے میں شریک لکھے گئے ہیں۔ جب جنگ کے بادل چھٹے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی خبر لانے کے لیے عبداللہ بن مسعود کو بھیجا۔ لاشوں کے انبار میں ابو جہل زخم ہوا، خون میں لت خاک مٹی سے لتھڑا پڑا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے ابو جہل کو داڑھی سے پکڑ کے کہا، ذلیل و رسوا کیا تجھے اللہ نے، اے دشمن خدا۔ ابو جہل اپنے ہی ناپاک خون کے جمع ہوئے گندے جوڑ میں ریت اور مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ انا ایسی تھی کہ بولا نہ جائے، ہونٹ ہلائے آواز نہ نکلے۔ کان لگا کے سنا تو کہہ رہا تھا، افسوس مجھے کسانوں نے مار ڈالا،
کاش میرا قاتل کوئی اور ہوتا۔ ساری عمر وہ مکہ میں عبداللہ بن مسعود کی بھی توہین کیا کرتا تھا۔ اسی عبداللہ بن مسعود نے تلوار پکڑ کے ابو جہل کا سر کاٹنے کے لیے ابو جہل کی گردن پہ پاؤں رکھا تو ابو جہل کی مکار تیز گھومنے والی آنکھیں آخری بار حیرت سے گھومی اور وہ مرے حلق سے بولا، او بکری چرانے والے، دیکھ پاؤں کہاں رکھ رہا ہے۔ اللہ کا کرنا غریب چرواہے عبداللہ بن مسعود کی تلوار بھی کند تھی۔ ابو جہل کے زندہ دماغ تک پہنچنے والی شریان نے کھردری تلوار سے کٹ رہی تھی۔ وہ تلوار کو آری کی طرح چلا رہا تھا۔ ابو جہل کی گردن بھی دھیرے دھیرے کٹوانے کا اللہ نے بندوبست کیا ہوا تھا۔ ابو جہل انچ انچ کٹتی اپنی گردن سے فٹ فٹ زمین پہ لیٹا اچھل رہا تھا۔ ایک روایت ہے کہ ابو جہل کی اپنی تلوار نہایت تیز اور عمدہ تھی۔ خود ابو جہل جس اپنی تلوار سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کرنے آیا تھا، اسی تلوار کی طرف اشارہ کر کے اس نے عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا، اس سے میرا سر کاٹو، مگر دیکھو میں سردار ہوں، میری گردن لمبی کاٹنا۔ اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹا گیا۔ اسی تلوار کا نام ذوالفقار تھا جو بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے آئی۔ جب ابو جہل کا کٹا ہوا سر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا گیا تو آقا نے 3 بار کہا، سب تعریفیں اللہ کی ہی ہیں جس نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشی۔ جنگ کی گرد تھمی، مرنے والے گنے گئے، قیدیوں کی گنتی کی گئی۔ مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے، 6 مہاجر، 8 انصاری۔ مکہ کے مشرکین کے 70 مارے گئے، جن میں جنگ میں آئے تقریباً سبھی سردار شامل تھے۔ 71 مشرکین نے مکہ قیدی بنا لیے گئے۔ باقی سب مشرکین اپنی لائی ہوئی ناچ گانے والی لونڈیوں سمیت بھاگ گئے۔ میدان جنگ دشمن کی لاشوں اور بھاگتے ان بھگوڑوں کے جوتوں، ڈھالوں، نیزوں اور ٹوٹی سالم تلواروں سے اٹا ہوا تھا۔ وہیں ان کے 71 قیدی باندھے جا رہے تھے۔ دشمن کی لاشوں کا دفنانا بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہو گیا۔ پہلے 14 مسلمانوں کو عزت و آبرو کے ساتھ دفنایا گیا۔ 70 مشرکین کے لیے الگ الگ قبریں کون کھودتا؟ وہیں قبیلہ بنی نار کے کسی شخص نے کسی زمانے میں ایک کنواں کھودا تھا۔ اس سے پانی تو شاید کبھی نہ نکلا، الٹا وہ اس وادی کی ساری گندگی اور غلاظت کی جگہ بن گیا۔ اللہ کی قدرت، مکہ کے روضہ کی لاشیں زیادہ تر اسی کے آس پاس گریں۔ اسی غلیظ کنویں میں 70 میں سے 24 سرداروں کی لاشوں کو کھینچ کے پھینک دیا گیا۔ انہی میں ابو جہل کا کٹا سر اور دھڑ بھی تھا۔ عتبہ، شیبہ، ولید اور دوسرے متکبر روضہ کی لاشیں بھی اسی کنویں میں گرا دی گئیں۔ جب لاشیں گرا دی گئیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے کنارے جا کھڑے ہوئے۔ فرمایا ایک ایک نام لے کر، اے عتبہ بن ربیع، اے شیبہ بن ربیع، اے ابو جہل، کیا تمہارے لیے بہتر نہ تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچ اور حق پایا۔ کیا تم نے بھی دیکھ لیا کہ اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ سچ نکلا؟ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بھی فرمایا، اے گڑھے والوں، تم اپنے نبی کے قبیلے اور خاندان کے بہت برے لوگ ثابت ہوئے۔ تم نے میری تکذیب کی جبکہ دوسروں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے وطن سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے قتال کیا جبکہ دوسروں نے میری مدد کی۔ ایک امین کو تم نے خائن کہا، اللہ تم کو بری سزا دے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑے والوں سے کی گئی باتیں سن کر سیدنا عمر بن خطاب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کچھ کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، مگر یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ ایک اصول اور طے ہو گیا، مردے قبروں میں سنتے ہیں۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔